کامران صاحب بہت شکریہ. بنیادی سوال یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سیاسی جماعتوں کا ہے جنہوں نے عوام کے پاس جا کے رجوع کرنا ہے ووٹ لینے کے لیے، اور پھر عوام نے کسی ایک جماعت کو یہ اختیار اور حق دینا ہے کہ وہ ان کے بہاف کے اوپر پاکستان میں حکمرانی کرے. لیکن وکلا متحرک نظر آ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں متحرک نہیں نظر آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دستور کے اندر سے، قانون کے اندر سے کوئی گنجائش نکال، مگر میرا خیال ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے. تو دستور کے دائرے کے اندر بھلے کوئی جیتے بھلے کوئی ہارے، اس کو دستور کی اس پروویژن کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا ہے. دیکھیں کامران صاحب، اس میں ساری ذمہ داری اس وقت جو ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں پہ اور بالخصوص ان حکمران سیاسی جماعتوں پہ ڈالی جا رہی ہے کہ جنہوں نے دو بڑے اہم فیصلے کیے. ایک فیصلہ مردم شماری کے نتائج، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے محض 4-5 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر کے ایک یہ کرائسس کی سچویشن کریٹ کی گئی. اور دوسرا، جو صدر پاکستان کے پاس ابھی بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر اسمبلی بیفور ٹائم تحلیل کی جاتی ہے پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن کے اوپر، تو صدر پاکستان کے پاس 48(5)(a) کا پاور موجود ہے. لیکن جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے ایک یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کہ نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، صدر صاحب نہیں دے سکتے تاریخ. تو یہ ان دو جو بنیادی وجوہات ہیں جن کے پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت نے دانستہ طور کے اوپر ایسے اقدامات کیے عین آخری وقت میں کہ جب الیکشن کو تاخیر کیا جائے شاید ان کو پبلک سپورٹ نہیں. یہ ایک پرسپشن ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ درست نہیں ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ 60 ڈیز کو 90 ڈیز اگر قانون کے دائرے کے اندر جو ہے نا گنجائش آپ پیدا کریں، جس سے آپ کو، بلکہ اس سے صرف 26 دن یا 27 دن آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا ملے، پورے 30 دن بھی ایکسٹرا نہیں ملے، تو وہ قانون کے دائرے کے اندر اس گنجائش کو آپ نہیں چلتا ہے وہ سارا کچھ. دوسری بات آپ نے کی کہ جی وہ جو اس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، الیکشن ایکٹ والی ترمیم اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیتے تو آپ کو بالکل جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ پتہ چل جاتا کہ نہیں، اس میں صرف جو ہے نا وہ جو ترمیم کی گئی ہے اس کو تابع رکھا گیا. حالانکہ سب کچھ ویسے بھی تابع ہوتا ہے، مگر اس کو کلیئرٹی کے لیے جو ہے نا وہ تابع کر دیا گیا. اس میں جو اوپننگ پہ جو ہے وہ 2 الفاظ ڈال دیے گئے، اور میں اس کمیٹی کا اور جان بوجھ کے وہ 2 الفاظ میں نے انسسٹ کیا کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ ڈالیے گا، کیونکہ کل ہماری عزت کا، اپنی عزت کا سوال پیدا ہو جائے گا. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، تو سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ آگے جو اس کے بعد جو ہے نا جب کوئی چیز دستور کی تابع تو ویسے بھی تھی، مگر اس کلیئرٹی کے ساتھ جو فردر کلیئرٹی اس کو مل گئی، اس میں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا وہ جو ہے اس کہنا کہ یہ اختیار اب ہم کو مل گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، غلط ہے. یہ ہے کہ 48(5) کے نیچے صدر صاحب نے دینا ہے، اپنا ڈیٹ دینی تھی قومی کی حد تک، اور اس کے بعد آگے شیڈول جو اس کی جو مختلف جو آگے چیزیں ہیں 54 ڈیز ہیں وہ نہیں دینی ہے، وہ نہیں لکھا ہوا. تو یہ ان دونوں آپ جوڑیں گے تو یہ کلیئرٹی آ جائے گی، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. تیسری بات آپ نے کی کہ جو سینسس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے، سینسس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے میں نے خود بھی جو ہے نا ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. سینسس کو نوٹیفائی کرنے کو جو ہے نا وہ بالکل مرحلے پہ پسند نہیں کیا جا سکتا، مگر اگین جو ہے نا یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیوں کیا گیا ہے، کس طرح سے کیا گیا ہے. مگر جب اس کی آپ آرٹیکل 154 میں چلے جائیں گے، جب اس کی فارمیشن دیکھیں گے، اس میں ایک ایلیگیشن لگا دیا تھا اور اسپیشل قانون کے وزیر صاحب نے لگا دیا تھا کہ جی وہاں آپ کا بھی نمائندہ. کیونکہ اسی طرح سے تھا جب میں نے پھر اس 153 کے نیچے جا کے اور 154 کے نیچے جا کے اس نوٹیفیکیشن کو تلاش کیا کہ اس کے ممبر کون کون ہیں. ممبر مجھے پتا چل گیا کہ کون کون ہے. وزیر اعظم تو ہوتے ہی ہیں، اس کے وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اور 3 نامینیٹڈ ممبر ہیں. 3 نامینیٹڈ ممبرز میں سے ایک کا تعلق سندھ سے تھا اور 2 کا تعلق پنجاب سے. تو اس میں بھی کوئی ایسا باقی نہیں ہے، کوئی جو کچھ کیا گیا وہ درست نہیں تھا. اس میں 2 لوگ 2 وزراء اعلیٰ کیئر ٹیکر تھے. ہمارا والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بڑی مشکل سے لے جایا گیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل تھے.